کیمیائے سعادت Part 202۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ ضائع کرے اور سزا یعنی شہوت کو کسی ہیلا سے ٹال دے تو خلقت یعنی پیدائش کے مقصود سے وہ پھر رہے گا۔ اس واسطے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے نکاح مرنے سے کراہت رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 زوجہ طاعون میں مری اور خود ان کو طاعون ہوا، جب تک میں مروں میرا نکاح کر دو، میں نہیں چاہتا کہ بے بیوی ہی مر جاؤں۔ دوسرا ثواب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کرنے میں نکاح کے سبب سے کوشش کرتا رہے گا تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو، اس کے سبب سے آپ فخر کریں گے۔ اس واسطے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور فرمایا اگر کھجور کی چٹائی گھر میں بچھی ہو تو بانجھ عورت سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ عورت بدصورت جننے والی خوبصورت بانجھ سے بہتر ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنا شہوت کے واسطے نہیں، اس لیے کہ شہوت کے واسطے خوبصورت عورت بدصورت سے بہتر ہے۔ تیسرا ثواب یہ ہے کہ اولاد سے دعا حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کو ثواب منقطع ہوتا ہے ان میں سے ایک اولاد بھی ہے، باپ کی موت کے بعد اس کی دعا برابر رہتی ہے اور باپ کو پہنچتی ہے، اور حدیث شریف میں ہے دعا کو نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کو دکھاتے ہیں، اس سبب سے وہ راحت پاتے ہیں۔ چوتھا ثواب یہ ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مر جائے تو وہ اس مصیبت کا رنج کھینچے اور لڑکا قیامت میں اس کی شفاعت کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے سے کہیں گے کہ وہ جنت میں جاو محل جادہ مچل جائے گا، جنت میں جادہ مچل جائے گا، اور کہے گا اپنے ماں باپ کے بغیر ہرگز میں اندر نہ جاؤں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا کپڑا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ جس طرح میں تجھے کھینچتا ہوں اس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں کھینچتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے اور دفعتاً چلانا اور رونا شروع کریں گے اور اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ کو حکم ہوگا تم لڑکوں کی جماعت میں جاؤ، اور ہر بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ حکایت: ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور خلق پیاس کے مارے بے تاب ہے۔ لڑکوں کا ایک گروہ ان کے ہاتھوں میں چاندی سونے کے کٹورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان بزرگ نے بھی پانی مانگا، انہیں کسی لڑکے نے پانی نہ دیا اور کہا ہم میں تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے اسی وقت نکاح کر لیا۔ دوسرا فائدہ نکاح میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو حصار میں کرتا ہے اور شہوت جو شیطان کا ہتھیار ہے اسے اپنے سے دور کرتا ہے۔ اس واسطے جناب حضرت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو حصار میں کر لیا، اور جو شخص نکاح نہیں کرتا گو فرج کو بچا لے، لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ بد نگاہ سے اور دل کو وسواس سے نہیں بچا سکتا۔ نکاح فرزند کی نیت سے کرے، شہوت کے واسطے نہیں، اس لیے کہ جو کام مالک کو محبوب و مرغوب ہے فرما برداری کے واسطے یوں نہیں ہوتا کہ سزاول ٹالنے کی نیت سے کرے،
اس واسطے کہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تقاضی ہو